بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں لیلا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل وظیفہ ان اردو۔ ویورز، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، پہلے میں نے ایک وظیفہ آپ سے شیئر کیا تھا، وہ بسم اللہ کا عمل تھا، مفتی صاحب نے مجھے دیا تھا، مفتی عبید اللہ صاحب نے، اور آج میں آپ سے ان کا دوسرا دیا ہوا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں جو انہوں نے مجھے دیا تھا۔ اور انہوں نے مجھے 3 عمل دیے تھے اور میں نے ان تینوں میں سے 2 عمل کر چکی ہوں اور تیسرا عمل میرا ابھی رہتا ہے، وہ میں آپ سے انشاءاللہ جب کر لوں گی تو پھر شیئر کروں گی۔ پہلا عمل بسم اللہ کا تھا اور اب دوسرا عمل جو ہے وہ سورہ مزمل کا عمل ہے، اور سورہ مزمل ایک بہت ہی زیادہ فضیلت اہمیت رکھتی ہے، قرآن پاک کی بہت ہی زیادہ مجرب سورہ ہے، اور اس کو پڑھ کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ آپ ایک بار اگر روٹین بنا لیں اور اس کو پڑھتے ہی رہیں، اور اگر 11 بار روزانہ پڑھ لیں باقاعدگی کے ساتھ، تو یقین جانیے کہ یہ اتنی زیادہ پاورفل ہے، اتنی زیادہ ببرکت سورہ ہے، اور اس کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس سے خاص جو ہے وہ رغبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بہت زیادہ پڑھا ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اور بہت سارے عاملین ہیں جنہوں نے اس کا عمل کیا اور اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، اور بہت زیادہ اس کے مجربات عمل جو ہے وہ شیئر کیے گئے ہیں ہم سے۔ اور مجھے جو مفتی عبید اللہ صاحب نے عمل دیا تھا میں نے وہ کیا، ماشاءاللہ سے بہت ہی سالڈ اور بہت ہی زیادہ گارنٹیڈ عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی، لیکن کوئی ایک حاجت رکھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو وہ چیز جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں نا وہ ضرور مل جائے گی۔ تو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس کو صبح فجر کی نماز کے یعنی کہ پہلے، یعنی جیسے اذان ہو جاتی ہے، فجر کی اذان ہونے کے بعد اور فجر کی نماز شروع کرنے سے پہلے ایک بار تلاوت کرنا ہے، پوری سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بار سورہ مزمل آپ نے فجر کی اذان کے بعد اور نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی جو سنتے فجر کی پڑھی جاتی ہیں اس سے پہلے ایک بار پوری سورہ مزمل پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد جب آپ سنتیں پڑھ لیں گے اس کی فجر کی، تو پھر آپ اس کو دوسری دفعہ پڑھیں گے فرض اور سنتوں کے درمیان۔ اگر اس ٹائم پر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ اس کو 2 مرتبہ پوری فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پڑھیں۔ اس طرح سے فجر کے ٹائم پر 3 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو اذان کے بعد کا میں نے آپ کو بتایا نا، اذان کے بعد اور فجر کی نماز شروع کرنے سے پہلے یعنی ادا کرنے سے پہلے آپ نے لازمی ایک بار پڑھنی ہے، اور مجھے انہوں نے یہی طریقہ بتایا تھا، اسی لیے میں آپ کو سیم اسی طرح سے بتا رہی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد بھی 2 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز کے بعد بھی 2 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر مغرب کی نماز کے بعد بھی 2 مرتبہ پڑھی جائے گی، اور عشاء کے بعد بھی اسی طرح سے 2 مرتبہ پڑھی جائے گی، اور اس طرح سے 11 مرتبہ سورہ مزمل کی جو تعداد ہے وہ پوری ہو جائے گی ایک دن میں 11 مرتبہ۔ اس طرح اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ایک تو 5 ٹائم آپ کی، یعنی جتنی دفعہ بھی آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ آپ پڑھیں گے اس سورہ کو، تو 11 مرتبہ دعا بھی ہوگی، کسی ایک ہی خاص مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، دعا بھی ہوگی ساتھ 11 مرتبہ۔ تو خود ہی آپ اندازہ لگا لیں، جب آپ کسی ایک مقصد کے لیے 11 مرتبہ دعا کریں گے، 11 مرتبہ آپ نے یہ سورہ پڑھنی ہے نا، تو 11 مرتبہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور درود شریف جو ہے وہ دعا سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے ایک بار پڑھ لیں تو چاہے زیادہ مرتبہ پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ آپ کو ضرور مل جائے گی۔ سورہ مزمل بہت زیادہ پاورفل عمل ہے، سورہ مزمل بہت پاورفل سورت ہے، اور اس کے عملیات بہت زیادہ پاورفل ہے۔ بس یقین رکھ کے صدقہ خیرات کر کے
آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔